اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک دردناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے غزہ فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے، سب سے بڑے ظالموں، قاتلوں، ہٹلروں نے یعنی اسرائیلیوں نے غزہ کی بجلی بھی کاٹ دی، بجلی بھی کاٹ دی۔ مجاہدین کی ٹیم نے، حماس نے اسرائیل کے اس اقدام کو، اس عمل کو گھٹیا بلیک میلنگ قرار دیا، اور UN اقوام متحدہ نے بھی غزہ میں بجلی کو کاٹ دینے کو لے کر اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطینیوں کی یہ ایک قسم کی نسل کشی کا طریقہ ہے جو اسرائیلی آتنکوادی اختیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی بجلی فراہمی بند کر دی، جس کے بعد صہیونی جارحیت سے تباہ حال غزہ کے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہے۔ الجزیرہ کے نمائندے نے یہ بتایا ہے کہ غزہ سے بجلی کو کاٹ دینے سے سب سے بڑا ایک اور تکلیف دہ معاملہ یہ ہوگا کہ غزہ کے لوگوں کو جو پانی کی سپلائی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی، اور غزہ کی پٹی کے حصوں میں پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا کیا کہ سیز فائر، جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی فلسطینیوں پر انہوں نے بمباری کی، گولیاں چلائی۔ دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا بے غیرت اور بے شرم بن کر دیکھ رہی ہے۔ پھر دوسرا قدم انہوں نے کیا اٹھایا کہ جو مدد، کھانے کی چیزیں، دوائیں، جو کچھ بھی ان کو مدد آ رہی تھی تمام ملکوں سے، ان ٹرکوں کو بھی اندر داخل ہونے نہیں دیا، یعنی مدد کو روک دیا۔ اور اب یہ تیسرا سخت قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ غزہ کی بجلی کو بھی کاٹ دیا۔ حماس نے کہا کہ یہ جو قدم اسرائیل اٹھا رہا ہے یہ گھٹیا قسم کی بلیک میلنگ ہے، اور اقوام متحدہ نے UN نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کو ختم کرنے، ان کی نسل کشی کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اسرائیل اختیار کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر امریکہ پینسلوانیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پینسلوانیا میں ایک طیارہ، ایک پلین آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا، اور پھر کئی گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے پینسلوانیا میں ایک بار پھر پلین ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہاں 5 لوگوں کو لے جا رہا ایک چھوٹا طیارہ، چھوٹا پلین حادثے کا شکار ہو گیا۔ افسروں نے حادثے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ پینسلوانیا کے مضافاتی علاقے میں ایک ہوائی اڈے کے باہر 5 لوگوں کو لے جا رہا طیارہ تباہ ہو گیا۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے باوجود طیارے میں سوار سبھی
5 افراد بچ گئے ہیں، زخمیوں کو مقامی اسپتال میں لے جایا گیا ہے، حالانکہ ان کی حالت کو لے کر ابھی بھی کوئی معلومات نہیں ملی ہے۔ طیارے میں آگ لگنے اور اس کے گرنے کے بعد اس کی زد میں آ کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ یہ حادثہ فیلاڈیلفیا سے تقریباً 75 میل یعنی 120 کلومیٹر مغرب میں جا رہا تھا کہ تقریباً رات میں 3 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کینیڈا سے۔ جی ہاں، کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم یعنی کینیڈا کے نئے پی ایم امریکہ کے صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جسے ہم نے دنیا کا عظیم ملک بنایا، ہم نے جسے دنیا کا عظیم ملک، بڑا ملک بنایا، آج وہ ہمیں ہتھیانا چاہتا ہے۔ ایکچوئل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ پوری کی پوری پالیسی ہتھیانے والی پالیسی ہے، قبضہ کرنے والی پالیسی ہے۔ مارک کارنی کو کینیڈا کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ لبرل پارٹی کے رہنما کو انتخاب میں 8,589% ووٹ ملے، 85% ووٹ ملے ہیں۔ انہیں یہ ذمہ داری اس وقت سونپی گئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کینیڈا کے اشیاء پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے ٹرمپ نے۔ حالانکہ ٹرمپ نے ٹیرف کی ڈیڈ لائن 4 اپریل تک بڑھا دی ہے، لیکن کینیڈا نے ٹرمپ کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ فی الحال دونوں ملکوں کے رشتے خراب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد مارک کارنی نے اپنے پہلے ہی خطاب میں ٹرمپ کی پالیسیوں کی جم کر تنقید کی اور کہا کہ کوئی ہے جو ہماری معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹرمپ نے ہم جو بناتے ہیں، بیچتے ہیں اور جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اس پر غیر مناسب ٹیرف لگائے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کینیڈائی خاندانوں، مزدوروں اور کاروباریوں پر حملہ کر رہا ہے اور ہم اسے کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر غزہ جنگ بندی کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہوا، اس کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ جاری رکھا۔ اس وقت حماس کا بڑا بیان آیا ہے کہ ہم غزہ سیز فائر جنگ بندی کے ایگریمنٹ پر راضی ہے اور امریکہ سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ ہم 10 سے 15 سال کی ہم نے جنگ بندی کی پیشکش بھی کی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یعنی اسرائیل کا وزیر اعظم اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ایکچوئل میں دنیا چاہتی ہے کہ غزہ میں جنگ بند ہو اور امن کا ماحول قائم ہو، دنیا اس بات پر متفق ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سیز فائر اور جنگ بندی اور امن کے قائم ہونے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ حماس مجاہدین کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ غزہ کی جنگ بندی کو لے کر ہم نے امریکہ سے کئی ملاقاتیں کی ہے اور 10 سے 15 سال کی جنگ بندی کی پیشکش ہم نے کی ہے، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ناظرین، ملک کے شام کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کی حکومت کا تختہ پلٹ ہوا اور بشار الاسد کو وہاں سے اپنی فیملی کو لے کر فرار ہونا پڑا۔ جیسے بنگلہ دیش سے شیخ حسینہ کو فرار ہو کر ہندوستان میں پناہ لینی پڑی، ایسی بشار الاسد کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب وہاں شام کے جو نئے ذمہ دار صدر ہے احمد الشارع، ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی بیرونی طاقت کو یعنی باہر کی کسی بھی طاقت کو، کسی بھی ملک کو ہم اپنے ملک شام کو خانہ جنگی میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایکچوئل میں کچھ ملک ایسے ہیں جو ساتھ لے کر خانہ جنگی میں شامل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک شام کو خانہ جنگی میں کسی بھی بیرونی طاقت کو گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شام کی راجدھانی دمشق میں کشیدگی کا ماحول ہے، سیکیورٹی دستوں پر بموں سے حملہ ہوا ہے، لیکن اس کو لے کر بھی انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ہم ملوث افراد کا، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا احتساب کریں گے، ان کو پکڑیں گے۔ انہوں نے کلیئر کہا کہ سابق حکومت کی باقیات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بھی شہریوں کا خون بہانے میں ملوث ہے
اس کا احتساب کیا جائے گا, اس سے حساب لیا جائے گا. انہوں نے ملک شام کے معاملات میں مداخلت یا فتنہ پھیلانے کی کسی بھی کال یا اپیل کو جرم قرار دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی بیرونی طاقت کو شام کو خانہ جنگی میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.